السلام علیکم۔ وزیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی، فقیر بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل منت سماجت کے بعد فقیر نے سر اٹھایا۔ ہاں بول، کیا کہنا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑ کے بتانا شروع کیا کہ 1 مہینے پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ ضروری ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم منصب وزیر نے جھٹ کہا کہ عالیجاں تربیت، جبکہ میں نے اجرت میں کہا جناب ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہمیں دیکھا اور فرمایا، تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر 1 ماہ کے اندر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں سوچ کے تھک گیا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے تالی بجائی۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے جن میں موم بتی جل رہی تھی، ایک قطار میں چلتی ہوئی دوسرے دروازے سے نکل گئی۔ نہ پلیٹیں گری نہ موم بتیاں۔ میرے ہم منصب نے بادشاہ سے کہا، حضور یہ سب تربیت ہی کا نتیجہ ہے، جس نے جانور تک کو اس درجہ نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میری جانب دیکھا، مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا، تبھی کسی نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ ہی کے پاس ہو سکتا ہے۔ میں 2 دن سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ مدت پوری ہونے میں اب صرف 4 دن بچے ہیں۔ میرا فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا، واپس جاؤ اور بادشاہ کو کہو کہ 30ویں دن تم بھرے دربار میں ماحول کی افادیت ثابت کرو گے۔ وزیر بولا، میں تو کبھی یہ نہ کر سکوں گا۔ فقیر نے کہا، آخری دن میں خود دربار میں آؤں گا۔ وزیر مایوسی اور پریشانی کے عالم میں واپس دربار چلا آیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں دروازے پر تھیں۔ وزیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اچانک دربار میں فقیر اپنا مختصر سا سامان کا تھیلا لیے داخل ہوا۔ بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، وقت کم ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ اس وزیر سے کہیں تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوسرے وزیر نے تالی بجائی۔ دوبارہ وہی منظر پلٹا اور دربار کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ سارا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے امید بھری نظروں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ جب بلیاں عین دربار کے درمیان پہنچیں تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان جا کے اپنا تھیلا الٹ دیا۔ تھیلے میں سے موٹے تازے چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی، انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئیں۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کسی جنس کی جیسی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ بہتر ماحول بھی بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے روکتا، فقیر دربار کے دروازے سے نکل گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔